یہ صدقہ میری طرف سے ہے، میری آل کی طرف سے ہے اور میری قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے ہے۔ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے مگر آقا نے اپنے زمانے ہماری طرف سے صدقہ دے دیا، ہماری طرف سے صدقہ دے دیا کہ میری امت کو ثواب پہنچتا رہے۔ اب بولتے ہیں حضور کی سنت سے ثابت ہے، حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ اب یہ تو حضور نے دیا، ہاں اس میں تو حضور نے زندوں کے لیے دیا ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، ابھی وہ بھی جائز ہوتا ہے، وہ بھی ثبوت سے آتا ہے انشاءاللہ، وہ بھی حدیث آتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ امام احمد اور ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، یعنی جو غریب ہیں قربانی نہیں دے سکتے ان کی طرف سے تو یہ قربانی قبول فرما لے۔ اب دیکھو کچھ لوگ بولتے ہیں، ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، دیکھیے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، کتنے؟ اور چھوٹے جانور میں 1۔ اب بولتے ہیں نہیں یہ ایک گھر میں ایک بکرا تو سب کی طرف ہو جائے گا۔ اب دلیل بولتے ہیں، دیکھو مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا ذبح کیا اور فرمایا اے اللہ یہ میری طرف سے، محمد کی طرف سے، محمد کی آل کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے۔ تو اس سے پتا چلا کہ ایک کے لیے پورے گھر، آپ نے پورے گھر کو ملا لیا تو ایک کی طرف سے، پورے گھر کی طرف سے یہ ایک بکرا کافی ہے۔ یہ محض جہالت ہے، یہ حدیث حضور کی خصوصیت ہے، سبحان اللہ۔ یہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دوسروں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بکرے میں، ایک جانور میں، چھوٹے جانور میں صرف ایک ہی انسان کے لیے قربانی ہے، اور بڑے جانور میں، گائے میں، بیل میں، اور جو اونٹ میں جو ہے 7 لوگوں تک کی قربانی ہوتی ہے۔ ان ابن عباس ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امه توفیت اینفوها ان تصدقت عنها قال نعم رواہ البخاری۔ سبحان اللہ، رواہ زور سے، آپ کو تو بخار نہیں آ رہا ہے؟ جب بخاری ہم پڑھتے ہیں، جب بھی ہم بخاری پڑھتے ہیں ہم کو اس پہ پیار آتا ہے۔ جب کبھی وہ بخاری پڑھتے ہیں ان کو تیز بخار آتا ہے، ان کو تیز بخار آتا ہے، تو کیوں کہ عشق نبی کے بغیر پڑھتے ہیں، عشق نبی کے بغیر پڑھتے ہیں، اپنے مطلب کی بات کے لیے پڑھتے ہیں۔ دیکھو بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے، ایک شخص اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور تفسیر کے امام سید المفسرین قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ دوں تو ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں ضرور پہنچے گا، ضرور۔ سبحان اللہ بولو تو ذرا محبت سے اور پورے ایمانی جذبے کے ساتھ بولو، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی نیکی کا ثواب دوسرے مسلمان کو پہنچتا ہے، کافر کو نہیں پہنچتا، اور جو بولتے کہ نہیں پہنچتا وہ سمجھتے کافر ہے۔ شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بھی ہم جیسے ہی ہیں، ان کو بھی نہیں پہنچتا، ارے تم کو نہیں پہنچتا، ہم کو پہنچتا ہے، ہم کو، کیونکہ اہل ایمان کو پہنچتا ہے۔ کس کو پہنچتا ہے؟ یہ بلیورز کو پہنچتا ہے، ایمان والوں کو پہنچتا ہے، اور بے ایمانوں کو نہیں پہنچتا۔ حدیث نمبر 5 عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لاخیکم ثم صلوا له تسبیت فإنه الآن یسأل، رواہ ابو داود۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب کبھی کسی میت کو دفن کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل کچھ لوگ دفن کر کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ تو جنازہ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، دعا تک نہیں کرتے،
لیکن سرکار دو عالم احمد مجتبی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا مبارک طریقہ، آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ آپ دفن میت کے بعد قبر پر کے پاس کھڑے رہتے، پھر صحابہ سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اور اس کو قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا، اب اس سے سوال ہوگا، فرشتے آئیں گے اور سے سوال کریں گے، من ربک ما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور اگر تم استغفار کرو گے، توحید تحمید کرو گے اور تسبیح پڑھو گے، اس کے سوال کے جواب میں آسانی ہو جائے گی، اس کو جو ہے سوال کے جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور حضور اکرم احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ، اسی لیے جو ہے ہم سنی الحمدللہ تبارک و تعالی قبروں کے پاس دفن کے بعد دعا بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اذان بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یہاں پر اذان کیوں ہے؟ اچھا، آپ کا جب بچہ پیدا ہوا تب اذان کیوں تھی؟ آپ کے ہاں جب بیبی آئی، جب بچہ تولد ہوا تو وہاں بھی تو اذان دی گئی، اور جو گھر میں بھوت آ جاتا ہے جن، تو پھر عامل صاحب آ کے چاروں کونے میں اذان دیتے ہیں، تو وہ اذان کس لیے ہے؟ جنات کے لیے ہے۔ ہر موقع پر اذان کے کئی مواقع ہیں، ہر نماز کے لیے اذان نہیں ہے، ہر اذان کے لیے نماز نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ، بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ ہر اذان کے لیے نماز اور ہر نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان ہے؟ کبھی سنی آپ نے؟ اپنی غوثیہ مسجد میں تو دو دو جماعتیں ہوتے ہیں، لیکن کبھی عید میں، بقرعید میں، رمضان میں کبھی اذان ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو وہاں کبھی خیال آیا اذان کیوں نہیں ہوئی؟ تو جب قبر پہ اذان دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ اذان کیوں؟ اس لیے کہ اندر سوال ہے، اذان میں اس کا جواب ہے، اذان میں اس کا جواب ہے۔ وہاں پر جو جو سوال ہے یہاں پر اس کا جواب بھی ہے، جواب سے زیادہ بھی ہے، جواب سے زیادہ بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس بارے میں ایک مکمل رسالہ تصنیف فرمایا ہے، ایذان الاجر فی اذان القبر، یعنی اجر کا دیا جانا قبر پر اذان دینے کے بارے میں، قبر پر اذان دینے کے بارے میں۔ تو قبر پر اذان دینے سے جو ہے، جو قبر میں سوالات ہوتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب اوپر سے اذان دی جا رہی ہے، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے سوال کا جواب ہو گیا، بلکہ اور تفسیر آ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین وہ ہے جس میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر یہ کون ہے؟ من ذالک الرجل، من ھذا الرجل، تو کہتا ہے، اوپر سے جواب دیا جا رہا ہے، اوپر سے مردے کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، مردے کو فائدہ، میت کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ کیا جواب دیا جاتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تینوں سوال کا جواب ہو گیا، تینوں سوال کا تو پتہ ہو چل گیا کہ اذان کیوں دی جاتی ہے۔ اذان کیوں دی جاتی؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ اس میں ایک مومن بھائی کا اس کے سوالات کے قبر میں اس کی تائید کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس کی مدد کرنا ہے، اس کو ثابت قدمی کی دعا کرنا ہے، اور یہ خود حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ استغفار آپ نے پڑھا، الحمدللہ آپ نے پڑھا، وہ بھی خدا کا ذکر ہے، اذان بھی خدا کا ذکر ہے، اذان بھی خدا کا ذکر ہے، بلکہ اذان سے بڑا کتنا ذکر ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا، اتنا بڑا ذکر ہے قرآن اذان میں۔ تو جس طرح سے اور استغفار، تحمید اور تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ اور جو ہے استغفر اللہ پڑھنا جائز ہے، سنت سے ثابت ہے، اسی طرح اذان دینا بھی جو ہے اسی زمرے میں آتا ہے، اذان کا دینا بھی اسی میں زمرے میں آتا ہے۔ تو قبر کے بعد، دفن کرنے کے بعد ان کے لیے وہاں پر فاتحہ پڑھنی چاہیے اور سورہ اخلاص، اور جو بھی اہل سنت کا طریقہ ہے، یہی طریقہ صحابہ کا ہے اور یہی طریقہ جو ہے اہل سنت کا ہے۔
दारक़ुतनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हदीस रिवायत की, अन्ना रजुलन सालहु अलैहि सलातु वस्सलाम फकाला काना ली अब्वाना अबर्रहुमा हाल हयातिहिमा फकैफा अबर्रहुमा बाद मौतिहुमा फकाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बिर्री बादल मौती अन तस्ली लहुमा मा सलातिका व अन तसूमु लहुमा मा सौमिका। बोलिए सुभान अल्लाह। ये एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, सहाबी। कौन? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ और बाप थे, उनकी जिंदगी में मैं उनके साथ नेकी करता था, उनके साथ भलाई करता था, अब उनका इंतकाल हो चुका है, अब उनके इंतकाल के बाद मैं उनके साथ नेकी कैसे करूं? कौन सा ऐसा अमल करूं कि जो उनसे भलाई में शुमार हो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी नमाज के साथ उनके लिए नमाज पढ़ो, अपनी नमाज के साथ उनके लिए नमाज पढ़ो और अपने उनके लिए रोजे रखो। ये हदीस दारक़ुतनी की है और इमाम शामी ने जो है इसको सफा नंबर 325 जिल्द 2 में इसको नकल किया है। अब इस हदीस के सिलसिले में मैं 7वीं हदीस, बल्कि और 2 हदीसें मैंने मजीद बयान किए, तो कुल 9 हदीसें हो गई। अन अनसिन क़ाला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना नतसद्दिक़ु अन मौतना वो नहज्जु अनहुम वो नदउ लहुम फहल यसिला ज़ालिका लहुम? क़ाला नअम इन्नहु लयसिरा इलैहिम व इन्नहुम लयफ़रिहून बिही कमा यफ़रहु अहदुकुम बित्तबक़ी इज़ा इन्ना हुदिया इलैहि। रवाहु अबू हफ्स अल अकबरी। बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से हदीस रसूल है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा का अमल बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा का अमल बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी मौता की तरफ से, अपने मरहुमीन की तरफ से क्या करते हैं? सदका देते हैं। क्या देते हैं? सदका देते हैं। वो नहज्जु अनहुम, और उनकी तरफ से हम हज करते हैं, अपने मरहुमीन की तरफ से हम हज भी करते हैं। वो नदउ लहुम, और हम उनके लिए दुआ भी करते हैं मग़फ़िरत की। हल यसीला ज़ालिका लहुम, क्या हमारा ये उनके लिए हज करना और उनके लिए सदका करना और उनके लिए दुआ करना उनको पहुंचता है? हुज़ूर ने फरमाया हाँ, जरूर पहुंचता है। वो इन्नहुम लयफ़रहून बिही, बेशक वो उससे बहुत खुश होते हैं। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माँ बाप जो मरहुमीन हैं, वो इनसे बहुत खुश होते हैं। कैसे? जैसे जब तुमको कोई तोहफा दिया जाता है, तोहफा पाके तुम कैसे खुश होते हो, ये नमाज का तोहफा और हज का तोहफा और दुआ का तोहफा पाके वो भी बहुत खुश होते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं। इस हदीस को इमाम अबू हफ्स अल अकबरी ने रिवायत किया। तो बरादरान मिल्लत व बुजुर्गान मोहतरम, अहादीस मुबारका से भी ये बात साबित हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के आयात बय्यिनात से भी ये बात साबित हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हम जो ईसाल सवाब अपने जो है अमवात के लिए करते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। एक और हदीस मुझको याद आ रही है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह के हबीब अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि मल मय्यतो फिल कब्री इल्ला कल गरीकुल मुतगव्विस, ये मरने वाले मैयत की हालत कब्र में ऐसी है जैसे पानी में डूबने वाले की जो फरियाद करता है। जो समंदर में डूबा जा रहा है तो क्या करता है? अपने हाथ उठा के क्या कहता है? बोलो क्या? बचाओ बचाओ। तो वो देखता रहता इधर उधर के कोई आए मुझको बचाए, पानी से निकाले। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, मरहुमीन भी ऐसे ही अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज व अकारिब, अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने दोस्त की दुआओं के मुंतजिर रहते हैं। फ़इज़ा तलहक़तहु, जब दुआ उनको पहुंचती है, काना अहब्बु इलैहिम मिन दुनिया व मा फ़ीहा,
وہ دعا ان کے نزدیک دنیا اور دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. وَإِنَّ دعوت الاحیاء للاموات استغفارهم، اور زندوں کی دعا مردوں کے لیے، ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے، کثرت سے جو ہے درود پاک پڑھنا ہے، کثرت سے ذکر و اذکار کیا جائے، اور جو ہے پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس کو تو ہماری طرف سے قبول فرما. اب جتنے لوگوں کا، جتنے انسانوں کا، جتنے مرحومین کا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا، قیامت تک کے مسلمانوں کا بھی اگر نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے ایک نظر مانی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے ان کی نظر ادا کرو، ان کی طرف سے ان کی نظر ادا کرو. اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اور سنن ابی داود میں اور سنن نسائی نے اور ابن ماجہ نے، بولو سبحان اللہ، صحاح ستہ میں سے 5 کتابوں میں حدیث ہے. کتنی؟ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، سنن نسائی، ابو داؤد. صرف ترمذی میں یہ حدیث نہیں ہے، 5 کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ اپنے مرحومین نے جو نظر مانی تھی ان کے وصال کے بعد تم ان کی نظر کو پوری کرو. کیا کرو؟ ان کی نظر کو تم پوری کرو. درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں، ویسے بیان کرنے کے لیے تو ابھی تو 50-60 صفحات موجود ہیں، بے شمار دلائل ہیں، اور پھر جو ہے خود جو ہے دیوبندی علماء اور ان کی تفسیروں میں اور ان کی کتابوں میں ایصال ثواب کا ثبوت، پھر ان کے علماء کی موت پر ایصال ثواب کی محفلیں، تیجے کی محفل اور مجلس انعقاد کی جاتی ہے. اب یہ تو ثابت ہوا حدیث پاک سے کہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے کیا دیا؟ صدقہ دیا، قربانی دی، ثواب پہنچایا. اب حضور کے وصال کے بعد، اب بولتے ہیں کہ نہیں، لیکن حضور کے وصال کے بعد یہ تو زندوں کے لیے ہے نا، تو مردوں کے لیے ثابت کہاں ہے؟ مردوں کے لیے جو انتقال کر گئے اس کے لیے کیا ثابت ہے؟ تو اب اس کی دلیل آتی ہے، بولو سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنی ساری زندگی بھر فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ 2 مینوں کی قربانی کرتے تھے. کتنے؟ 2 مینوں کی قربانی کرتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، سو میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس حدیث کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث اس کے علاوہ سنن ابی داود میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے اور مسند جو ہے مستدرک میں بھی ہے اور سنن بہقی میں بھی ہے. ان تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور کے وصال کے بعد اپنی پوری زندگی میں حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و رضی اللہ تعالی عنہ ایک بکرا اپنی طرف سے اور ایک بکرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر کر اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. تو جو ہے وصال کے بعد بھی ثواب کر سکتے ہیں. ہم تو زندوں کو پھر ثواب کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیا زندوں کی طرف سے جو ضعیف ہو چکے ہیں ان کی طرف سے حج نہیں کرتے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ. اور کہیں منع بھی نہیں ہے، تم نہ کرو تو ہم کیا کریں؟ تم نہ کرو
ہم تو کرتے ہیں اللہ یائی منہم والاموات، اے اللہ ہم میں جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے بھی تو زندوں کے لیے اور وفات شدگان کے لیے، ان تمام کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز ہے، سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ اب بھی اگر کسی کو شک ہے تو میں یہیں پر بیٹھا ہوں، جس کے دل میں شک ہے، جس کو کوئی ڈاؤٹ ہے، جس کو کوئی سوال ہے، اگر ہمت ہے تو وہ کھڑا ہو کر پوچھے، اگر نہیں تو لکھ کر لے آئے، میں یہی بیٹھے بیٹھے جواب دوں گا۔ I am here to answer. If anyone is having any kind of doubt about this, we have proof from the Quran, we have proof from the Sunnah, we have proof from the ahadith of the Messenger of Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Even after this, if someone is having any doubt, کل لوگوں کو گمراہ کرتے مت پھرو، جو پوچھنا ہے آج یہاں پر پوچھو، جو شک ہے شبہ ہے وہ ابھی یہاں پر پوچھو، ابھی ہم جواب دیں گے انشاءاللہ، ابھی جواب دیا جائے گا۔ اب یہ اپنے گھر کی بات ہوگی، اب ذرا غیروں کے گھر میں بھی جاتے ہیں، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ شیخ ابن تیمیہ کہ سنن متواترہ سے مالی صدقات یعنی حج کرنا، کنواں کھدوانا، کوئی نیک کام کرنا، مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، اور مالی صدقات اور عبادات بدنیہ، نماز، روزہ، حج دینا، حج کرنا کسی کی طرف سے، اس کا ایصال ثواب پر دلائل۔ وہ کہتے ہیں سنن متواترہ سے دوسروں کے اعمال کا نفع آور ہونا ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی سنت سے نہیں فرمایا، سنن متواترہ۔ ارے سنن متواترہ کے معنی یعنی اتنے صحابہ سے ثابت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اتنی حدیثیں ہیں، اتنے تو ساری امت میں ہمیشہ اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے، کس کا ہے کہنا ہے؟ یہ شیخ ابن تیمیہ جو غیر مقلدین اور سعودی اور وہابیوں کے شیخ الکل، کون؟ شیخ الکل، سب سے بڑے وہابیوں کے امام، اہل حدیث کہلانے والوں کے امام، غیر مقلد کہلانے والوں کے امام، اور اپنے بڑے وقت کے بہت بڑے عالم جن کے پاس علم تھا مگر ہدایت نہیں تھی۔ کیا تھا؟ علم تھا مگر، ذرا زور سے، علم تھا مگر ہدایت کیوں؟ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے نا، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ علم چاہے کتنا حاصل کر لو مگر علم کام نہیں آتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، جب تک کہ ہدایت نہ ہو۔ الحمدللہ تبارک و تعالی ہماری اہل سنت کی یہ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رسول کے بارے میں، انکا لتہدی الی صراط مستقیم، اے محبوب بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف، اور ہدایت لے کے آئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا۔ تو ہمارے پاس علم بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، علم بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اب وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں انہوں نے، تو یہ تو تمہارے علماء نے بیان دیا، اب ان کے علماء نے کیا دلیل دی ہے؟ اب میرے علم میں اور حقیقت بھی یہی ہے، ابن جتنے بھی وہابی ہیں اور غیر مقلدین ہیں اور سو کالڈ اہل حدیث سے، دے ڈونٹ ہیو اینی گریٹ اسکالر مور گریٹر دین ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ سے بڑا کوئی عالم ان کی پوری جماعت میں نہیں ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو نفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرا ایک باغ ہے اور میں آپ کو گواہ بنا کر کرتا ہوں کہ یہ باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ کرتا ہوں، یہ باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں اور سنن ترمذی میں اور سنن نسائی میں حدیث کا نمبر بھی ہے، میں طوالت کی وجہ سے نمبر نہیں بیان کر رہا ہوں، جس کو ڈیٹیل چاہیے وہ بعد میں مجھ سے مل کے لے سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میری ماں کا اچانک انتقال، وہی حدیثیں جو ابھی بیان ہوئی، تو جو دلائل ہم نے دیے ہیں وہی دلائل وہ بھی دے رہے ہیں۔
بڑوں نے مانا، یہ نہیں مانتے. کیا؟ بڑوں نے مان لیا ہے اور یہ نہیں مانتے.